اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکم۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنی ساری مال و دولت لا کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال راہ حق میں، غریبوں کی مدد میں، غریبوں محتاجوں کی مدد میں لگا دیا۔ آپ غریب و محتاجوں کی مدد کرتے، یتیموں کی مدد کرتے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیا، اور جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار غار حرا میں فرشتہ خدا نظر آیا، جب آپ گھر لوٹے تب آپ کی دھاڑس باندھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی تصدیق کی، اور آغاز اسلام میں آپ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے کاموں میں سب سے بڑی مددگار رہیں۔ اعلان نبوت کے بعد چند سال تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ اذیت نہ دے سکے۔ اس میں بڑی حد تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکہ میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو بہت گہرا صدمہ پہنچتا، لیکن یہ صدمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آ کے ختم ہو جاتا، اس لیے کہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھی۔ 7 نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تر تعلق توڑ دیے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں کے سمیت صوبے ابو طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا، بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اس گھاٹی میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے برداشت کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے اثر و رسوخ کے سبب کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ آخر کار قریش کے آپسی اختلافات کے بعد 10 نبوی میں اس مصیبت سے رہائی ملی، اس مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وہاں سے نکلے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے بھی سخت تکلیف دہ ماحول سے نجات پائی، لیکن سخت تکلیفوں کی وجہ سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرہانے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدیجہ، تم اس جہاں میں بھی میری بیوی ہو اور جنت میں بھی میری ہی بیوی رہو گی۔ آخر کار رمضان 10 نبوی میں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف آپ انتقال کر گئیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 64 سال 6 مہینے تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی قبر جنت معلیٰ میں ہے۔ آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ایک خاصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیاتی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ساری عمر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کی کوئی سہیلی آپ سے ملاقات کے لیے آتی تو آپ ان سے بیٹھ کے کافی دیر تک باتیں کیا کرتے اور ان کو تحفے دیا کرتے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹوں سے بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محبت تھی۔ ایک دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حالہ تشریف لائے۔ ان کی آواز سنتے ہی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور کہنے لگے، میرے خدیجہ کا بیٹا آیا ہے، میرے خدیجہ کا بیٹا آیا ہے۔ بہت خوش ہوئے اور ان سے ملنے گئے۔ ایک روز آپ غار حرا میں اللہ کے ذکر میں تھے اور گھر نہیں آئے، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کھانا بنا کے آپ کے پاس آ رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور بولے کہ یا رسول اللہ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کھانے کا سامان لے آ رہی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا سلام کہیں اور جبرائیل کا بھی سلام کہیں۔
اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو ان کی حیاتی میں ہی یہ بشارت دی تھی کہ اللہ کے حکم سے جنت میں ایک موتیوں کا محل ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ قاسم آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پہ آپ کی کنیت ابو قاسم تھی۔ بچپن میں ہی مکہ میں انتقال فرما گئے۔ دوسرے بیٹے عبداللہ تھے، یہ بھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے۔ ان کے لقب طیب اور طاہر تھے کیونکہ یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ سید زینب یہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی تھی، اور دوسری شہزادی سید رقیہ، اور تیسری سید ام کلثوم، اور چوتھی شہزادی سید فاطمہ شہزادی جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سلام ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی ازواج محترمہ پر، جو اول سے آخر تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سکھ دکھ میں ساتھ رہیں۔ سلام ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام پر۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی؟ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو جلد سے جلد لائک اور سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں محمد و آل محمد پر سلام و درود پیش کیجیے۔ جزاک اللہ۔